اس کے بعد یہ ہے کہ نماز نافلہ کا توڑنا جائز ہے۔ نماز واجب جو ہے اس کا توڑنا حرام ہے، گناہ ہے۔ البتہ چند اضطراری حالات وہ بھی اپنی جگہ پر انشاءاللہ اس کے مسائل آئیں گے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ نماز واجب کا توڑنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ البتہ نماز نافلہ کا توڑنا جائز ہے بغیر کسی وجہ کے بھی، وجہ کے بغیر بھی نماز شروع کی ہے، مثلا کوئی بھی دل میں خیال آ سکتا ہے، مثلا دل اکتا گیا یا گھبراہٹ ہو گئی یا کچھ بھی جو ہے وہ، یعنی اس کو توڑنا مطلقاً جائز ہے، اس میں کوئی شرعی قدغن نہیں ہے، توڑا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ نافلہ نماز کا گھر میں پڑھنا مسجد میں پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے، زیادہ افضل ہے۔ نافلہ نماز جو ہے یہ مسجد میں پڑھنے کے بجائے گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ وجہ یہ بیان فرمائی گئی، معصومین کا فرمان ہے تاکہ گھر جو ہیں وہ عبادت سے خالی نہ ہوں، گھر عبادتوں سے، بلکہ ایک حدیث کا جملہ یہ ہے، معصوم فرماتے ہیں اپنے گھروں کو یہود و نصارہ کی مثل نہ بناؤ۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہود و نصارہ انہوں نے اپنا جو عبادت کا کام ہے، یعنی ہر جگہ کے لیے اپنا ایک علیحدہ مخصوص جگہ معین کی ہے، تو عبادت کے لیے بس وہ کلیسا، چرچ وغیرہ اور اپنے جو عبادت خانے بنائے ہوئے ہیں بس وہی ہیں، اس کے اندر گئے، یعنی جب عبادت کرنی ہے تو اس کے اندر گئے، عبادت کی اور بس۔ گھروں میں اور باقی تمام مقامات جو ہیں وہ عبادت سے ان کے خالی ہیں۔ تو معصوم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو جو ہے ان کے گھروں کے مثل نہ بناؤ۔ مثلا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اپنے گھروں کو نوافل کے ذریعہ سے، تاکہ گھر میں نافلہ نماز ہوتی رہے، تلاوت قرآن ہوتی رہے، یہ عبادات گھر میں ہوتی رہیں گی تو گھر میں جو ہے وہ رحمت کے ملائکہ نازل، انشاءاللہ تو یہ ہے کہ گھر میں ملائکہ رحمت کا، ملکان رحمت کا آنا جانا رہے گا، نزول و صعود جو ہے ملائکہ کا۔ اور ظاہر ہے کہ جس گھر میں پھر ملائکہ رحمت آئے جائیں گے تو گھر میں بغیر کسی شک و تردد کے رحمت رہے گی، برکت رہے گی۔ اگر گھر سے خدا نخواستہ رحمت کے ملائکہ کا آنا جانا بند ہو جائے تو ظاہر ہے کہ پھر گھر سے، حتیٰ کہ بلکہ پہلے گزارش کر چکا ہوں ایک دفعہ کہ جناب سیدہ کائنات صلوات اللہ علیہا محمد و آل محمد وعجل فرجم، ایک ہی حالانکہ گھر کا کمرہ رہائش کے لیے، اسی کمرے کے اندر ایک جگہ مخصوص کی ہوئی تھی عبادت کے لیے، کہ یہ جگہ جو ہے وہ عبادت کے لیے، ہمارے لیے سیرت ہے، نمونہ عمل ہے کہ یہ جگہ جو ہے، اور وہاں پر جائے نماز، مسند عبادت جو ہے وہ ہمیشہ بچھی رہتی تھی، ہمیشہ وہ مسند عبادت جو ہے وہ بچھی رہتی تھی۔ تو ہمارے لیے بھی یہ طریقہ اور سنت ہے کہ گھر کے اندر ایک جگہ مخصوص کر دی جائے کہ یہ جگہ جو ہے ہماری عبادت کے لیے ہے، اور وہاں پر جائے نماز اگر ہمیشہ بچھی رہے۔ یہ ایک ہمارے ہاں ایک غلط چیز جو ہے وہ سوچی جاتی ہے کہ جب اٹھے ہیں تو جائے نماز کو تھوڑا سا جمع کر دیا یا بالکل جمع کر دیا، جی شیطان اوپر آ کے پھر نمازیں پڑھ، تو شیطان نے نماز پڑھنی ہوتی تو وہاں پڑھتا، شیطان کا نماز سے کیا تعلق ہے؟ شیطان نماز نہیں پڑھتا ہے، یہ کنفرم ہے، یعنی شیطان بے نماز ہوا کرتا ہے۔ اس میں ظاہر ہے اس نے جو پڑھنی تھی وہ 6000 سال کی عبادتیں ایک ہی دفعہ اس نے کر لی ہیں، اس کے بعد چھٹی ہو گئی، اب جو ہے شیطان بے نماز ہو چکا ہے، بات واضح ہے جی۔ اور شیطان کا سب سے بڑا حملہ جو ہے وہ بھی نماز پہ ہی ہوتا ہے، وہ جو نماز پہ حملے کرتا ہے اس نے خود نے نماز کیا پڑھنی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ نماز جو ہے یہ اس طرح کی کوئی شرعی طور پہ بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں ایسی خام خواہ مشہور ہو جاتی ہیں، چیز تو بہرحال یہ ہے کہ مصلی کا جمع کرنا یا اس طرح کا، اگر ایسا ہو تو مسجد میں ہمیشہ صفیں بچھی رہتی ہیں، حرم ہائے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں ہمیشہ مصلی جو ہیں وہ آباد رہتے ہیں، مساجد میں چیزیں بچھی رہتی ہیں، تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ جہاں پر مصلی بچھا ہوا ہے شیطان تو اس سے کوسوں دور بھاگتا ہے شیطان، بلکہ ایک حدیث ہے، معصوم کا فرمان ہے کہ شیطان اس وقت تک مومن سے خوف زدہ رہتا ہے
جب تک مومن نمازی رہتا ہے، جب تک مومن سے کوئی نماز قضا نہیں ہوتی۔ جب کسی مومن سے معصوم فرماتے ہیں نماز قضا ہونا چھوٹنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر شیطان جو ہے اس پر دلیر ہوتا ہے، اس پر دلیر ہو جاتا ہے کہ اب یہ میرے ہاتھ میں ہے، کیونکہ نماز جو ہے وہ ہر قسم کی بے راہ روی سے انسان کو بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے محفوظ کر لیتی ہے، بچا لیتی ہے۔ اب اس کا پہلا یعنی حملہ جو ہے وہ نماز پہ ہوتا ہے مختلف طریقوں کے ساتھ، یا نماز کو غلط کرا دیا، نماز کو باطل کرا دیا، نماز کو ضائع کرا دیا، یا نماز کو اصلاً چھڑوا دیا، وغیرہ وغیرہ۔ جب وہ نماز پر جرات پیدا کر لے، یعنی یہ اس کے پاس چابی ہے باقی برائیاں کرانے کے لیے، یہاں پر وہ کام کر کے اگر کامیابی حاصل کر لیتا ہے اس محاذ پر، تو باقی محاذ اس کے لیے پھر باقی مورچے سارے آسان ہو جاتے ہیں، وہاں پر اس کے لیے جنگ لڑنا کوئی مشکل کام نہیں رہتا۔ ایک صلوات بار محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔